ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل کمال اور فضیلت اور شرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعتراف مخالفین بھی کرے. اور بڑے متعصب قسم کے غیر مسلم وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اس بات کا اعتراف کرنے پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس کی دنیا میں مثال نہیں تھی. ایک اورینٹلسٹ ہے مستشرق فلپ کے ہٹی، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف دی عربس. اس میں وہ لکھتا ہے آفٹر دی ڈیتھ آف دی پروفٹ اسٹیرائل عربیہ سیمز ٹو ہیو بین کنورٹیڈ ایز if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بات کہی ہے اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک وہ عرب جو بانج تھا آج تک، جہاں سے کوئی قابل ذکر چیز دیکھنے پہ نہیں آئی تھی، وہ ایسا ہوا کہ گویا کوئی جادو کا کھیل چلا گیا ہے کہ وہ یکا یک ہیروز پیدا کرنے لگ گیا، ایک نرسری بن گیا جہاں سے ہیروز نکل رہے ہیں. اور ایسے ہیروز کہ جن کی تعداد اور کوالٹی دونوں کے اعتبار سے اور کہیں نہیں پائے جاتے. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت. ایک اور مستشرق ایچ جی ویلز، وہ اپنی کتاب دا آؤٹ لائن آف دی ہسٹری، اس میں لکھتا ہے اینڈ دا ملٹری کیمپینز دیٹ ناؤ بگین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بات کر رہا ہے. The military campaigns that now began were among the most brilliant in the world's history. Arabia had suddenly became a garden of fine men. جس عرب کا یہ حال تھا کہ کوئی قانون نہیں تھا، انارکی تھی، افراتفری تھی، اس کو ایسا منظم کر دیا کہ دنیا حیران ہو گئی. اور ایک اور مستشرق نے باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھ کر اقرار کیا ہے دا اسٹیمولس آف اپرچونٹی ڈیولپڈ گریٹ اسٹریٹجسٹس اینڈ ٹیکٹیشینس امنگ دیئر چیفس. مسلمانوں کے سپہ سالاروں میں بڑے بڑے منصوبہ ساز اور بڑے عالی دماغ پیدا ہوئے. سچ جنرلز ایز خالد دی سورڈ آف اللہ، عمر دا کنکر آف ایجپٹ، معاویہ اینڈ سعد were among the high captains of military history. دنیا کی عسکری تاریخ میں ان جیسے سپہ سالار نہیں دیکھنے کو ملتے.